2 پوائنٹ ہو گئے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے والے جو ہیں، ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے کی فضیلت بیان کی جائے تاکہ لوگ راغب ہوں. اور مرزے کی جو واہیاتیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، حماقتیں ہیں، شرارتیں ہیں، اور مرزے نے جو امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا ہے اس کو بیان کیا جائے، اور مرزے کے جھوٹ کو بیان کیا جائے. جس طرح کہ اس نے لکھا تھا میرا بیگم محمدی سے نکاح ہوگا، مر گیا، اس کا بیگم محمدی سے نکاح نہیں ہوا، اس بیگم محمدی کا نکاح ہوا سلطان محمد نامی شخص سے. پھر مرزے نے کہا تھا میری موت مکہ میں آئے گی یا مدینہ میں آئے گی. کہاں مرا ہے؟ لاہور میں مرا ہے. یعنی معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. نبی ہو کے جھوٹ بولتا ہے؟ نبی ہے نہیں ہے. اس کے بعد پھر اس نے کہا جی میری عمر جو ہے 80 سال سے 3 سال کم ہوگی یا زیادہ ہوگی. کتنی عمر میں مرا ہے؟ 68 سال میں مر گیا ہے. مرزے کی جو پیشین گوئیاں ہیں اس کے جھوٹ ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان کو یاد کیا جائے اور ان کو بیان کیا جائے تاکہ وہ لوگ جو مرزے کے چنگل میں، مرزائیوں کے چنگل میں پھنس رہے ہیں، ان کو پتہ چل جائے مرزا جو ہے اول سے لے کے آخر تک کیا ہے؟ جھوٹا ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اجماع کی جتنی بھی شرائط ہیں، قواعد ہیں، ان کو یاد کیا جائے، اجماع کی روشنی میں مرزائیوں کا رد کیا جائے. ایک اہم بات وہ یہ ہے جتنی بھی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، ان میں علماء کے مخاطب کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو محافل میں آتے ہیں، جو مسجد اور مدرسے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ پہلے ہی عقیدہ ختم نبوت پختہ ہے. ہم ان کو تبلیغ کیے جا رہے ہیں جن کا پہلے سے عقیدہ پختہ ہے، قائم ہے. جبکہ مرزائی علماء کو لے کے نہیں بیٹھیں گے، محافل میں جو آنے جانے والے لوگ ہیں ان کو لے کے نہیں بیٹھیں گے. مرزائیوں کا فوکس جو ہے وہ ہے کالج کے سٹوڈنٹس، سکولوں کے طلباء، فیکٹریوں اور ملوں اور بینکوں میں کام کرنے والے، دفاتر کے لوگ جو ہماری محافل میں آتے ہی نہیں ہیں. ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ ہمارے مخاطب وہ لوگ بنے، ان لوگوں کو بتایا جائے مرزائی کون ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. اور اس کے بعد مرزائیوں کی مختلف NGOs ہیں جو غریب علاقوں میں جا کر غرباء کو ریلیف دیتی ہیں، اور پھر ان کو آہستہ آہستہ یکدم وہ یہ نہیں کہتے مرزائی ہو جاؤ، پہلے اپنا اخلاق ظاہر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مرزے کو ایک مسلح بنا کے پیش کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اسے مجدد بناتے ہیں، اس کے بعد پھر جا کر کہتے ہیں یہ نبی تھا. جن علاقوں میں مرزائیوں کی NGOs جو ہیں جا کے کام کر رہی ہیں، ہمارا حق بنتا ہے جو ہماری تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں، وہ جا کر وہاں غریبوں کو ریلیف دیں اور عقیدہ ختم نبوت کی تبلیغ کریں اور بتائیں کہ مرزائی یہ جال پھیلا رہے ہیں، ان کے جال میں آپ نے کبھی بھی آنا نہیں ہے. اچھا، جو مرزائیوں کی NGOs ہیں نا، وہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے جو ان کے عقیدے ہیں ان پہ بڑے پختہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں. جو ہمارے NGOs والے لوگ ہوتے ہیں ان کا دنیاوی تو علم ہوتا ہے، قرآن و حدیث کے بارے میں وہ اتنا شعور نہیں رکھتے. غریبوں کو دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، مگر تبلیغ نہیں کر رہے. تو ایسی NGOs کے لوگوں کو بھی کسی طریقہ سے ہائر کر کے ان کو بھی تبلیغ کی جائے. اور اس کے بعد اس وقت مرزائیوں کے سب سے بڑے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ جدید میڈیا ہے. فیس بک، واٹس ایپ کے اوپر فیک انہوں نے IDs بنائی ہوئی ہیں، فیک IDs بنائی ہیں اسلام کے نام پر.
اس پر وہ لوگوں کو اپنا ہم خیال پہلے بناتے ہیں، جب وہ ہم خیال ہو جائیں پھر آہستہ 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 انہیں مرزائی بناتے ہیں۔ ہمیں ڈھونڈنی چاہیے وہ فیک آئی ڈیز کون سی ہیں، پھر ان کا جواب دیا جائے۔ اس سے اگلی بات، سب سے زیادہ مرزائی جو ہے وہ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں اتنی فیس بک استعمال نہیں ہوتی، یہ تجزیہ ہے آئی ٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا۔ اس وقت دنیا میں فیس بک اتنی استعمال نہیں ہوتی، واٹس ایپ اتنی استعمال نہیں ہوتی جتنے لوگ ٹویٹر کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹویٹر کے اوپر آپ اگر جائیں تو ایک فنکشن ہے سپیس، کیا ہے؟ اس سپیس میں ایک ہوسٹ ہوتا ہے، میزبان ہوتا ہے، اس کے نیچے 7-8 لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ مائک دیتے ہیں، وہ تبصرہ کرتے ہیں۔ ان کے نیچے 150-200 بندہ ہوتا ہے جو ان کے تبصرے کو سنتا ہے۔ آپ ٹویٹر پہ جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور پھر کرتے کیا ہیں؟ ان کا موضوع توحید ہوتا ہے، رسالت، ختم نبوت، اولیاء، مدارس، مساجد اور معاشرے کی برائیاں، اخلاقیات سے بات شروع کر کے آہستہ 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 پھر وہ مرزائی بناتے ہیں۔ ان سپیسوں میں آپ جا کے دیکھیے، ہمارے نوجوان بھی کام لگے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ ان میں کون ہے؟ قادیانی ہے۔ یعنی قادیانیوں کی تبلیغ اس سوشل میڈیا سے گھر گھر میں پہنچ چکی ہے اور ہم بے خبر ہیں۔ تو ہمیں ایسے نوجوان تیار کرنے کی ضرورت ہے جو عقیدہ ختم نبوت پر معلومات بھی رکھتے ہوں، جن کے پاس دلائل بھی ہوں اور ساتھ آئی ٹی کو بھی جانتے ہوں۔ اگر آئی ٹی کو نہ جانتے ہوئے دلائل جانتے ہوئے بات پھر بھی نہیں بنتی۔ اگر آئی ٹی جانتے ہیں دلائل نہیں جانتے، آپ سپیس میں جا کے دیکھیے، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے نیچے سے لوگ بات کرتے ہیں جو اہل سنت ہیں، مسلمان ہیں، اوپر سے وہ ایک جملہ کس دیتے ہیں، اپنی وہ دلیل دیتے ہیں، ہمارے بندے کو دلائل آتے نہیں ہیں تو یہ مرزے کو گالی کر نکال دیتا ہے، پھر وہ اسے سپیس سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ہمیں دلائل سے بات کرنی ہے۔ ضروری ہے اس وقت کہ ہم جدید سوشل میڈیا جو ہے اس پر دسترس حاصل کریں اور رد قادیانیت پر جو معلومات حاصل کریں، دلائل مضبوط کریں۔ جہاں مرزائی بیٹھ کے اپنی کمین گاہوں کو قائم کیے ہوئے ہیں، ہم وہاں جا کے ان کا مقابلہ کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو مرزائی ہو چکے ہیں یا مرزائی ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں، ہم ان کی واپسی کا راستہ کھلا رکھیں۔ اگر کوئی مرزائی ہو، نیا ہو جائے، نوجوان، مجھے افریقہ سے فون آیا کہ کبھی صاحب آپ کے محلے کا فلاں بندہ جو ہے وہ مرزائیوں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، میں آپ کی بات کرواتا ہوں، انہیں آپ سمجھائیں۔ میں نے اس سے بات کی، کہتا ہے نہیں جو آپ کہتے ہیں یہ تو کہہ ہی نہیں رہے۔ دیکھیے اب ان کے ہتھ کنڈے، کہتا ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ مرزے کو نبی مانتے ہیں، کہتا ہے یہ تو کہتے ہیں وہ مسلح تھا، ولی تھا، مجدد تھا۔ آہستہ آہستہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر غیر محسوس طریقے سے اس کو مرزائی بناتے ہیں۔ جو نوجوان پڑھ تولتے ہیں یا ہو چکے ہیں، ہم ان کو فوراً کفر کے حوالے نہ کریں، ہم ان کے واپسی کا راستہ کھلا رکھیں۔ فقہاء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ مرتد ہو جائے، دین چھوڑ جائے، اسلامی حکومت اسے سزا دے گی مگر 3 دن کی مہلت دے گی۔ اس مہلت میں حکومت کیا کرے گی؟ حکومت کا حق بنتا ہے، فقہاء نے لکھا ہے 3 دن کی مہلت دے، اور اجل علماء اور ائمہ جو ہیں وہ مہیا کرے اور اس نوجوان کو جو مرتد ہوا ہے اس کو تبلیغ کریں، واپس لانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ حکومت کام نہیں کرتی تو پھر یہ حق کس کا بنتا ہے؟ علماء کا بنتا ہے۔ جس طرح کہ نبی پاک کی ظاہری حیات طیبہ میں 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس میں کون تھا؟ مسلمہ کذاب، اسود انسی، طلحہ اسدی اور سجاح۔ 2 تو مقابلے میں مارے گئے، مگر جو طلحہ اسدی تھے انہوں نے بعد میں توبہ کر لی،
اور محدثین نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ ایک جہاد میں وہ جہاد کرتے کرتے شہید ہوئے ہیں۔ جو سجاد تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے بعد انہوں نے توبہ کی ہے، اور حضرت سمرہ بن جندب نے ان کا رضی اللہ عنہ ان کا جنازہ پڑھایا ہے۔ یعنی یہ روایات بتاتی ہیں اگر کوئی مرزائی ہو جائے، مانا مرزائی کافر ہیں، پکے کافر ہیں، مگر جو نئے نئے کافر ہو رہے ہیں ہم ان کے لیے توبہ کا، واپسی کا راستہ کھلا رکھیں تاکہ مرزائیت جو ہے مزید جڑ نہ پکڑ سکے۔ یہ چند ایک اصطلاحات ہیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ خدا کرے کہ اس وقت جو فتنہ مرزائیت ہے یہ کتنا پنپ رہا ہے۔ میں سیاسی وہ احوال بیان نہیں کرنا چاہتا جو ہمارے ملک کے حوال ہیں۔ وقت کی ضرورت ہے، بالخصوص کالجز کے نوجوان اور دفاتر میں بیٹھ کر کام کرنے والے وہ عقیدہ ختم نبوت کے دلائل پڑھیں، اور مرزائیوں کی جو واہیاتیاں بے حیائیاں ہیں، جہالتیں اور حماقتیں ہیں، ان کا بھی مطالعہ کریں۔ اس کی روشنی میں اپنے دفاتر میں بیٹھ کر عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کریں۔ میں کہتا ہوں بہت تھوڑی دیر میں نتائج بدل جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدہ ختم نبوت پہ قائم رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت جو ہے کہ سرکار آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اسی پہ موت دے، قیامت میں اٹھیں تو سرکار کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔